نور نے کربلا میں تجلی کیا ہے، ادراک کیا ہے. خود جس نے اس تجلی کو دیکھا وہ اس میں محو ہو گیا. یہی تو وجہ تھی کہ امام کے اصحاب پہ تلوار کی دھاریں اثر نہیں کر رہی تھی، انہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے ولی کی تجلی میں محو تھے، اسی میں گم تھے. اصلا عشق کی کیفیت تھی. وہ گردن اترتی رہے. اصل گردن کیا مانے، اصل یہ بدن کہاں مانے رکھتا ہے. بدن سے پرواز ہوگی تو میں اپنے مولا کے قریب جاؤں گا. عزیزان محترم، یہ عالم کوئی اور ہے. ان چند دنوں میں بہرحال آپ ساری زندگی مجلسیں سنتے رہیں اور اللہ آپ کو حیات رکھے، عزاداری کو قائم رکھیں. واقعاً آپ وہ مومن ہیں کہ یقیناً جس کے لیے حضرت سیدہ دعا کرتی ہیں، اور آپ کا مسجد میں آنا ان حالات کے باوجود کہ واقعاً سخت ہے، لیکن عشق ہے آپ کو حسین کا جو کھینچ کے یہاں لے کر آیا ہوا ہے. تو میں بھی آپ کو پرانی باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا جو آپ ساری زندگی سنتے رہے. میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ میں بھی اس محرم میں عشق حسین میں جل جاؤں اور آپ کو بھی جلا دوں. عزیزان محترم، خوب یہ معاملہ ہی کوئی اور ہے. خوب یہ کیسا معاملہ ہے. خوب صحابی رسول خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ آیا. امام حسین 6 سال کے جب رسول خدا دنیا سے رخصت ہوئے، تو یقیناً یہ 4-5 سال کی تو روایت ہے کہ جب اب یہ 4-5 سال کا بچہ اندر آیا، رسول خدا کہتے ہیں زمین اور آسمان کی زینت آ گیا ہے. زمین اور آسمان کی زینت آ گیا. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ سے بھی بڑھ کر کوئی آسمان اور زمین کی زینت ہے؟ پھر امام نے وہ حدیث بیان کی کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اور خدا نے امام حسین کو فخر عطایت کیا، خدا نے امام حسین کو عزت عنایت کی، خدا نے امام حسین کے وجود میں خزانوں کو چھپایا ہے. یہ رسول کہہ رہے ہیں، وہ رسول کہ جو انبیاء کا سردار ہے، جو انبیاء کو درس توحید دے رہا ہے. انبیاء کو درس توحید رسول خدا نے دیا ہے، اور وہ درس دیا. اس مقام پر روایت بیان کرتی ہے کہ درس دیا، اور جب مقامات کو انبیاء نے دیکھا، نبیوں نے دیکھا، تو حضرت زکریا نے بھی بڑی خواہش کی کہ جس طرح حسین قربان اور سختیاں برداشت، مجھے بھی فرزند عطا کر کہ جو سختیاں برداشت کرے. اور پھر کتنے عرصے کے بعد حضرت یحییٰ عطا ہوئے، اور کس طرح انہوں نے سختیاں برداشت کی. یہ آسمان اور زمین کی زینت ہے. یہ جتنا دنیا میں قریب ہے حسین، اس سے کہیں زیادہ عرش میں قریب ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب بلاوا ہوگا، جب جنت کے دروازے کھلیں گے. وہاں سے کون جا رہا تھا؟ مشہور آپ نے سنا آیت اللہ عثمہ بروجردی کا واقعہ. اور فقیہ مرجع عالم، اپنے زمانے کے بہت بڑے مرجع کرام تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. درس رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ روزے محشر ہے اور لوگ جنت میں جا رہے ہیں. علماء بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ بھی، لیکن ایک دروازے سے لوگ بہت تیزی سے جنت میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں. جب جانے لگے تو دروازے میں روک لیا گیا. کہا علماء کی لائن الگ ہے، ظاہر ان کا پوچھ گچھ زیادہ ہے، سوال جواب زیادہ ہے. اب اس میں قطعاً آپ ذہن میں علماء ایسے ہوں گے نا، بہرحال علماء کی ذمہ داری ہے، ظاہر محترم. علماء کا الگ ہے، یہ فتویٰ کیسے دیا، کب دیا، کون سی حدیث سے دیا، پوچھ گچھ ہے. تو کہا یہ کس کی ہے؟ کہا یہ جو امام حسین کا روزہ اور مصائب پڑھتے ہیں یہ ان کی جگہ ہے، یہاں پہ رش نہیں ہے، یہاں صرف جاؤ. آنکھ کھل گئی. دوسرے دن درس میں آئے اور درس کے بعد ایک دم مصائب امام حسین پڑھنا شروع کر دیا.
شاگرد تعجب کیے کہ کبھی انہوں نے درس میں ایسا نہیں کیا. پوچھا یہ کیا کیا؟ میں بھی اپنا نام امام حسین کے ذاکروں میں لکھوانا چاہتا ہوں. یہ معاملہ عزیزان محترم